الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا وہ مہینہ عطا فرمایا ہے جس مہینے کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اتنے انعامات سے نوازا ہے جس انعامات کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ ان انعامات میں سے ایک بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا انعام اللہ کا وہ شب قدر ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنا اور اس ایک رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، جس کی مقدار سالوں کے اعتبار سے 83 سال 4 مہینہ بیٹھتی ہے۔ تفسیر کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا۔ وہ مسلسل 1000 سال تک ہتھیار کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا تھا، جہاد میں مشغول تھا، جس کو سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کو بڑا تعجب ہوا۔ اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ انہوں نے 80 سال اس طرح اللہ کی عبادت کی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے عبادت میں غفلت نہیں برتی۔ تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا۔ اب ان روایتوں کے پیش نظر خود پیغمبر علیہ السلام کو اپنی امت کی عمروں کے اعتبار سے یہ احساس ہوا کہ یہ گزشتہ امتوں کے قوموں کے لوگ جن کی عمر بھی زیادہ ہے، ان کی عبادتیں بھی زیادہ ہیں،
اب میری امت ان کی عمر کم ہے اور یہ ان کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے امت کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی عظمت کو اتنا اونچا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نازل کرنے کے لیے شب قدر کو منتخب فرمایا، اور سورہ قدر کی ابتدائی آیت میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن مجید کو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو لوح محفوظ سے بیت العزت جو آسمان دنیا میں واقع ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو شب قدر میں اتارا۔ پھر وہاں سے جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس قرآن کو اتارا ہے، اور یہ 23 سال کی قلیل مدت میں پورا قرآن مجید اللہ نے امت کے حوالے فرما دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شب قدر کا نام شب قدر کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی 2 وجہ ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو کتابوں میں لکھی ہے وہ یہ کہ قدر کے معنی ہے عظمت کے، بلند مرتبے کے۔ چونکہ یہ رات بڑی بابرکت، عظمت والی اور قرآن مقدس جیسی کتاب کے نازل ہونے والی رات ہے، اس لیے اس میں عبادت کرنے والا بندہ اللہ رب العزت کے نزدیک بلند مرتبے والا بن جاتا ہے، باعزت ہو جاتا ہے، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اسی لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ کتابوں میں لکھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس رات میں آئندہ سال کے فیصلے اور منصوبے ہوتے ہیں۔ مثلا بارش کہاں ہوگی، کہاں پر قحط آئے گا، کن لوگوں کو روزی ملے گی، کون سے لوگ اس سے محروم ہوں گے، کون زندہ رہے گے، کون مر جائے گے، اللہ تعالیٰ کس کو علم عطا فرمائے گا، دیگر چیزوں کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں پر اسی رات میں ظاہر کرتے ہیں، اس لیے اس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اب اس پر لوگ بات کرتے ہیں، ہمیں تفصیل کے لیے موقع نہیں ہے۔ اصل میں مجھے آپ حضرات تک جو پیغام پہنچانا ہے وہ پیغام یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازنے کے لیے شب قدر کی نعمت عطا فرمائی ہے، اور شب قدر میں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔ جو بندہ شب قدر کے موقع پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، چاہے وہ عبادت تلاوت کی کرتا ہے، چاہے وہ عبادت میں تسبیح پڑھتا ہے، سجدے میں گڑ گڑاتا ہے، کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے، بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، نماز کی حالت میں عبادت کرتا ہے، دعاؤں کے حالت میں آہوازاری کے ساتھ اللہ کو مناتا ہے، جیسی بھی عبادت کرتا ہے، فرشتے ایسے بندوں کو تلاش کرتے ہیں، ان کے قریب چلے جاتے ہیں اور ان کے قریب جا کر ان کی عبادتوں کو دیکھتے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ دعا کہنے والے کے اور دعا مانگنے والے کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں، عبادت کرنے والوں کے لیے، اللہ کے سامنے پیشانی ٹکانے والوں کے لیے فرشتے اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے وہ بندے جو اللہ کے بننا چاہتے ہیں، اپنے خالق کا بننا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں اپنے رب سے صلح کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے رمضان کا مہینہ
اور شب قدر کی رات، اور پھر اللہ رب العزت نے جو بندے کو موقع دیا کہ اب یہ رمضان لاک ڈاؤن کے موقع پر آیا ہے کہ حکومت کی طرف سے پابندی کہ تمہیں تجارت نہیں کرنا، اب تمہیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ میرا بندہ رمضان کو گزارے میری یاد کے ساتھ گزارے، شب قدر کو گزارے تنہائی کے ساتھ گزارے۔ اب لاک ڈاؤن کے زمانے میں اپنے گھروں میں بند ہو جائیے، اللہ کو تنہائی پسند ہے، اپنے کمروں میں بند ہو جائیے، اپنے گھر والوں کو تیار کیجئے اور خوب اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے۔ رمضان کی جو ایام باقی ہے، رمضان کی جو راتیں باقی ہے، اور خصوصاً علماء کرام اور دیگر اکابرین کے معمول کے مطابق آج کی رات جو بہت اہم رات مانی جاتی ہے، آج کی رات میں ہم سڑکوں پر، موبائل پر، اسکرین پر وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کے ساتھ آج تنہائی میں اپنے گھروں میں بند ہو کر اللہ کے سامنے آہوازاری کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ تنہائی میں مجھے یاد کرے۔ شب قدر کی رات کی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اپنی باتیں، اپنی ساری شکایتیں، اپنا ہر دکھ، اپنا ہر غم، اپنا ہر درد، اپنا کیا ہوا ہر اچھا اور برا عمل اللہ کے سامنے رکھے۔ ہمیں دنیا میں کئی مواقع ایسے ملتے ہیں، رسم و رواج کے طور پر ہم جب بھی جاگنے کی رات مناتے ہیں، یقیناً وہ جاگنے کی رات ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر کر وقت ضائع کر دیا کرتے ہیں۔ ہم حلوے بنانے میں، مسجدوں کو سجانے میں اور رات کا حصہ صرف جاگ کر گزارنے میں امت کو، عوام کو، اہل وطن کو تکلیف دینے میں گزار دیا کرتے ہیں، لیکن اس مرتبہ رب کریم نے ایسا موقع دیا کہ حکومت کے کارندے اور حکومت کے لوگ اب سڑکوں پر آ گئے کہ تمہیں گھر سے باہر نہیں نکلنا، اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ اگر تم عبادت کرنا چاہتے ہو، اپنے اللہ سے صلح کرنا چاہتے ہو، اے اللہ کے بندو اپنے گھروں میں محبوس ہو جاؤ، ایسی عبادت کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھتا ہو اور تم اپنے اللہ کی عبادت کرتے ہو، اور عبادت ایسی ہو کہ عبادت تنہائی میں ہو، اور یہ تنہائی کی عبادت کے بعد فجر سے پہلے، تہجد میں، سحر سے پہلے اپنے اللہ کو منا کر ہی اٹھنا ہے، کیونکہ باہر نکلیں گے، باہر کی فضا خراب ہو چکی ہے۔ اگر ہم ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرنا چاہیں گے، وقت ضائع نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے التجا اور گزارش یہی کروں گا، جب رب کریم نے ایک بہترین موقع دیا، مجھے تو اصل دعا کرنی ہے، لیکن میں بس بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب اللہ نے موقع دیا رمضان کی ان ساعتوں کو، ان راتوں کو کامیاب بنانے کے لیے ہم اپنے گھروں میں بند ہو جائے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، جیسا بھی موقع ملے اپنے اللہ کو منا لیجئے۔ اب موقع ہے کہ ہم نے اب تک اپنے اکابرین، اسلاف، بزرگوں، اولیاء، صحابہ، انبیاء اور مشائخ کے متعلق یہ سنا کہ وہ رات رات بھر اللہ کو منایا کرتے تھے۔ اب لاک ڈاؤن کے موقع پر اپنے گھروں میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم جاگ کر ان کو بھی بتا دیں کہ صالحین کیسے راتوں کا مزہ لٹا کرتے تھے، وہ سجدوں میں پیشانیوں کو ٹکا ٹکا کر کیسے اللہ کو منایا کرتے تھے۔ آج ہم اپنے گھروں میں بند ہو جائے، اپنے مصلوں پر گر جائیں، اپنے اللہ
کے سامنے عاجزی کے ساتھ گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ 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 کہہ کر اپنے اللہ کو منا لیجئے۔ جب اللہ کو منا لیں گے، گھر والے بھی رات میں اللہ کو منانے کا مزہ پالے گے، اور وہ شب قدر کے اصل معنی کو سمجھ جائے گے کہ شب قدر یعنی رات میں اللہ کو منانے والی رات، یعنی اللہ سے لینے والی رات، اللہ سے لینے والی رات ہے۔ تو ان کو پتا چلے گا، ہمارے ماں باپ، ہمارے جوان، ہمارے قوم کے لوگ، ملت کے لوگ، مسجدوں میں جانے والا نوجوان طبقہ جو سڑکوں پر وقت ضائع کرتا تھا، وہ شب قدر نہیں تھی۔ شب قدر تو وہ شب قدر ہے جو لاک ڈاؤن کے زمانے میں گھر میں بند ہو کر بیوی اور بچوں کے ساتھ، اپنے محرم مردوں اور عورتوں کے ساتھ، عورتیں اور گھر کے مرد ایک ساتھ مصلی پر پڑے ہیں، سب تنہا تنہا ربی ربی کہہ رہے ہیں، اور اپنے دکھڑے، اپنے بیماریوں کے مسائل، اپنی پریشانی، اپنا دکھ اپنے اللہ کو سنا رہے ہیں۔ تو وہ نوجوان اور وہ چھوٹے بچے اور قوم کے وہ لوگ جو اب تک دین سے غافل تھے، وہ سمجھ جائیں گے کہ اصل شب برات اور شب قدر یہ ہوتی ہے، اور رمضان کی راتوں کی عبادتیں اس کو کہتے ہیں۔ تو موقع آیا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کو ایک مرتبہ دین کا صحیح تعارف کرائے۔ اس لیے میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی ہو رہا ہے، آپ کو اصل عبادت کرنی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ حضرات اپنے گھروں میں توجہ کے ساتھ میری باتوں کو سن رہے ہوگے، اور آپ کو اندازہ یہ ہو گیا ہوگا، فقیر یہ چاہتا ہے کہ رمضان کے ان لمحات کو صرف قیمتی بنانا ہے، اور قیمتی ایسے بنے گے کہ ہم اپنے اللہ سے اپنے دل کے تار کو جوڑ لیں گے۔ جب ہمارا دل کا تار اپنے محبوب اللہ سے جڑے گا، اور پیارا اللہ ہمیں دیکھے گا کہ ایک پریشان بندہ جس کی زندگی غفلتوں میں، گناہوں میں، دنیا کے کاموں میں گزری، لیکن آج وہ میرے در پر آ گیا ہے، سچی توبہ کر رہا ہے، تو اس اللہ کو بھی رحم آئے گا۔ کیونکہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نوجوان برے ارادے سے ایک لونڈی کی طرف بڑھا، خادمہ کی طرف بڑھا، نوکرانی کی طرف بڑھا۔ اس نے کہا، تمہیں حیا نہیں آتی؟ نوجوان نے کہا، کس سے حیا کروں؟ تو اس نے کہا، تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، ہمیں تو صرف کھلے آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، اور کالی رات میں وہ ستارے ہمیں دیکھ رہے ہیں، دنیا کا کوئی آدمی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے۔ اس خادمہ نے کہا، تم تو کہتے ہو کہ ستارے دیکھ رہے ہیں کالے آسمان سے، چاند دیکھ رہا ہے، لیکن میں کہتی ہوں ستاروں والا کہاں گیا؟ یعنی ستاروں کا خالق، ستاروں کو پیدا کرنے والا مالک کہاں گیا؟ وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ واقعی اللہ ایک ایسی شے ہے جو اللہ ایک ایسی ہستی ہے جو دن ہو یا اندھیرا، رات ہو یا اجالا، کہیں بھی بندے کو دیکھتا رہتا ہے، اور ہمیشہ بندے کو دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ خود اللہ اعلان کر رہا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، او میرے بندو، میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، تم کہیں بھی چلے جاؤ میں تمہیں دیکھتا رہوں گا۔ اس نوجوان پر یہ اثر پڑا کہ وہ نوجوان گش کھا کر زمین پر گر گیا۔ جب اٹھا تو اس نے کہا،
اور خادمہ میں سمجھتا تھا کہ میں گناہ کر لوں گا، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن تم نے مجھے کالی رات میں یہ سمجھا دیا کہ کالی رات میں بھی دیکھنے والی ایک ہستی ہے، وہ اللہ کی ہستی ہے۔ تو میں آج آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے گھروں میں بند ہو جائیں گے تو کہیں ہمیں ایسا نہ لگے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ ہم سڑکوں پر چل کر اپنے دوستوں کے ساتھ چھپ کر وقت ضائع کریں گے کہ ہم حکومت کے کارندوں سے، پولیس لوگوں سے، دیگر دفتر والوں سے ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہم چھپ کر وقت ضائع کر لیں گے، رات بتا لیں گے، ہمارا نام بھی نہیں آئے گا، ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا۔ لیکن میں آپ کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ اپنا فضل لٹانے پر لگا ہے۔ اللہ بندوں کے توبہ کا منتظر ہے کہ بندے میرے سامنے آئیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائیں، سجدہ کر 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 مجھے کہہ دے، او پیارے اللہ، کوتاہیوں کو، غفلتوں کو معاف کر دیجئے۔ بندہ کہہ دے گا اور میں بندوں کی گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اس لیے میرے دوستو، میں بس آپ کو آخر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اب اللہ کے سامنے اپنے گھروں میں گھر والوں کے ساتھ مصلوں پر گر جائیے اور اللہ کو منا لیجئے۔ اگر آپ نے آج اللہ کو منایا تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ شب قدر کس کو کہتے ہیں، شب گزاری کس کو کہتے ہیں، اور اللہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے آج کا یہ ہمارا گھر میں کرنے والا عمل ہمارے نوجوان اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے آج کی رات اور رمضان کی بچی ہوئی راتیں اور دن یوں ہی ضائع نہ کرے، اس کو قیمتی بنائیں۔ میں بس آپ حضرات سے یہی کہنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ اب میں آپ کو آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اب ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے سچی پکی توبہ کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا پروردگار عالم ہے کہ جب بندہ بہت گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جب اپنے اللہ کے در پر جا کر آنسو بہاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی توبہ کو اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا بشر حافی کا۔ بشر حافی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ عجیب بات کتابوں میں لکھی ہے، یہ پولیس مین آدمی تھے، راستے سے گزر رہے تھے۔ راستے سے گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ کیچڑ میں اللہ کے نام کا پرچہ پڑا ہوا ہے، کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور وہ راستے میں کیچڑ پر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے شراب کے نشے میں اس پرچے کو اٹھایا اور دیکھا اللہ کا نام ہے، اس کو چوما، سینے سے لگایا اور کہا میرے پیارے اللہ کا نام کیچڑ میں پڑا تھا۔ اب وہ اس نام کے ٹکڑے کو لے کر اپنے گھر گئے، نشے کی حالت میں ہے، رات کا وقت ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو انہوں نے دھویا پانی سے۔ دھونے کے بعد خوشبو لگائی، جزدان میں لپیٹا اور گھر پر اونچی جگہ پر رکھ دیا اور پوری رات بیٹھے رہے، سوتے نہیں ہیں۔ گھر والوں نے کہا رات ہو گئی، سوئے نہیں ابھی تک۔ کہنے لگے اس پیارے اللہ کا نام جو پوری دنیا کا شہنشاہ، بادشاہ، خالق اور مالک ہے، کیچڑ میں پڑا رہا، میں نے اس کو اٹھایا، اس کی بے ادبی ہو رہی تھی،
اب مجھے پوری رات کیسے نیند آئے گی کہ اس اللہ کے نام کی بے ادبی ہوئی؟ میں بہت گناہگار، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے اس کو اونچائی پر رکھا جہاں اللہ کا نام رکھا ہوا ہو، اور میں وہاں پر پیر پھیلا کر سو جاؤں، میں بھی بے ادبی کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جب تک اس گھر میں اللہ کا نام رہے گا، یہاں پر میں اس کمرے میں لیٹ نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، آج کی رات میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ انہوں نے قدر کی، ایک نعمت کی کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس اللہ کے نام کو کیچڑ میں سے اٹھا کر صاف ستھرا کروں، اونچائی پر رکھوں۔ اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانا۔ اور انہوں نے اسی طرح بیٹھ کر افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ، ندامت کے آنسو بہا بہا کر رات گزاری۔ اب رات گزرنا تھا، صبح سویرے اٹھے اور معمول کے مطابق ڈیوٹی پر چلے گئے۔ پولیس مین آدمی تھے۔ اب ان کی ڈیوٹی ایک یہ تھی کہ وہ شراب کھانے جاتے، شراب پی لیتے، اور وقت ہوتا تو تھانہ میں چلے جاتے۔ اب تھانے میں جانے سے پہلے شراب کھانے پر گئے، شراب کی بوتل لے کر بیٹھے، دوست لوگ جمع ہو رہے تھے، شراب کا دور چلنے والا تھا کہ ادھر سے حضرت حسن بصری جو اس وقت کے بہت بڑے ولی، بہت نیک اور متقی پرہیزگار اللہ کے بندے، وہ سوئے ہوئے تھے۔ ان کو فجر کے وقت خواب میں ایک آواز آئی جو عرش کی آواز تھی، اور وہ آواز یہ تھی، او 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 حسن بصری اٹھو اور بشر حافی سے جا کر کہہ دینا کہ تیری قبولیت دعا کا وقت آ چکا ہے، اللہ تیری دعا سننا چاہتے ہیں، اللہ تجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، آج تو سچی پکی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے اپنا بنا لے گا۔ اب یہ جب انہوں نے آواز سنی، آواز سننے کے بعد یہ بشر حافی کے گھر گئے۔ صبح ہونے کے بعد دروازہ بجایا اور کہا کیا بشر حافی گھر پر ہے؟ گھر والوں نے کہا کہ وہ تو شراب خانے پر ملے گے، ان کا معمول ہے صبح شراب پیتے ہیں، وہیں پر ملے گے، آپ چلے جائیے، اتنے صبح سویرے وہیں مل جائے گے۔ جب یہ اللہ کا ولی، اس دور کا سب سے متقی اور پرہیزگار اللہ کا بندہ، ان کے گھر سے شراب کھانے کی طرف گیا تو شراب خانے میں شرابیوں نے دیکھا ان کے دوست لوگ جو جمع ہو رہے تھے، اور شراب کا دور چلنے والا تھا، شراب کی محفل کا آغاز ہونے والا تھا۔ سب لوگ منہ چھپانے لگے کہ اللہ کا بندہ آیا ہے، نیک آدمی ہے، ولی آدمی ہے، امام ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ ہمیں دیکھ لے گا، ہمارے بارے میں اس کا کیا تصور ہوگا، وہ مسلمانوں کے بارے میں کیا تصور کرے گا، اس لیے سب چہرے چھپانے لگے۔ اس اللہ کے ولی نے شراب کھانے کے دروازے کے باہر سے آواز لگائی، بشر حافی اندر ہے؟ تو دوستوں نے کہا تجھے بلا رہے ہیں۔ بشر حافی باہر آئے، کہنے لگے آپ نے مجھے یاد کیا ہے؟ کہا میں نے آپ ہی کو یاد کیا ہے۔ کہنے لگے آپ نے مجھے جب یاد کیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ حکم فرمائیے، میں آپ کی جو بھی خدمت ہو میں پوری کر دوں گا انشاءاللہ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا میں سویا تھا، مجھے پتا نہیں، میں نے ایک عرش کی آواز سنی ہے، اور وہ آواز یہ تھی نیند میں کہ بشر حافی سے کہہ دو کہ تیرے قبولیت کا وقت آ چکا ہے، تو جو دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا، اللہ تجھے اپنا بنا لے گا۔ بشر حافی نے گردن کو جھکا دیا، اور گردن جھکانے کے بعد اپنے آنکھوں سے، ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
اور انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر رکھا اور کہنے لگے وہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ اللہ کتنا کریم ہے، وہ اللہ کتنا کریم ہے کہ ایک مرتبہ میں نے بڑی عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کہ مجھے اللہ نے موقع دیا، میں موقع کو غنیمت جان کر ایک مرتبہ میں نے نعمت کی قدردانی کی، اللہ کے نام کو کیچڑ سے اٹھایا، زمین سے اٹھایا، میں نے اس کو خوشبو لگائی، اونچائی پر رکھا، تو اللہ نے مجھ جیسے گناہگار کو، مجھ جیسے ہمیشہ شراب پینے والے اور سود کھانے والے اور برے انسان کو، شرابی کو اللہ نے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا۔ میرا مرتبہ اتنا بلند کر دیا اللہ نے۔ اور مرتبہ کیا بلند ہوا کہ اللہ نے ایک ولی کو خواب میں کہہ دیا کہ اس کو کہنا تو بھی میرے مقبول بندوں میں سے بن جائے گا اگر تو آج ہم سے کہہ دے گا تیرے دل کی کیا صدا ہے۔ تو فوراً بشر حافی نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ شراب نہیں پیوں گا، معصیت کے اور گناہ کے راستے پر نہیں چلوں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا اور کامل مومن بن کر زندگی گزاروں گا۔ یہاں پر ایک بات نکتے کی سمجھنے کی یہ ہے کہ ایمان اور عمل میں بندہ کامل بھی ہوتا ہے، ادھورا بھی ہوتا ہے، یعنی پورا بھی ہوتا ہے، ادھورا بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی بندے سے اس کی عبادتوں میں کمال چاہتے ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم کامل مومن بنو، ناقص بن کر مت آنا، تم ناقص اور ادھورے بن کر آؤ گے میں ناراض ہو جاؤں گا، تمہیں سزا دوں گا، کامل بن کر آئے گے میں تمہیں نواز دوں گا۔ اس لیے کامل انسان کی، کامل مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بدن کے جو اعضاء ہیں وہ اعضاء کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس کا استعمال کرتا ہے۔ آنکھیں اللہ نے دی تو ان آنکھوں سے وہ بے حیائی کا منظر نہیں دیکھے گا۔ مختصر یہ کہہ دوں، زبان اللہ نے دی، ناشکری نہیں کرے گا، غیبت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، بہتان نہیں لگائے گا۔ کان اللہ نے دیے، برا نہیں سنے گا، غیبت نہیں سنے گا، ہاتھوں سے غلط نہیں کرے گا، پیروں سے غلط راستے پر نہیں چلے گا، لوگوں کو غلط راستے پر نہیں لے جائے گا، بلکہ اپنے تمام اعضاء کے ذریعے وہ کام کرے گا جس کام کی چاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں کہ ان ہاتھوں، ان زبان کے ذریعے اللہ کا شکر اور اللہ کا ذکر کرے گا۔ آنکھیں اللہ نے دی، رات کو سجدے میں گر جائے گا، ان آنکھوں سے موتی والے آنسوؤں کو ٹپکا ٹپکا کر اللہ کی محبت کا اظہار کرے گا۔ پیشانی اللہ نے دی، اس پیشانی کے ذریعے اشارے کر کر لوگوں کے رشتوں کو بگاڑے گا نہیں، بلکہ پیشانی ٹکا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منائے گا اور اپنے ساتھیوں اور پڑوسیوں کے بارے میں، ان کے اچھے برے حالات کے بارے میں اللہ رب العزت سے دعائیں کرے گا۔ یہ کامل مومن کی پہچان۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کرنے والا آدمی اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اس لیے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر عمل کے بارے میں ڈرا کرتے تھے، کیا یہ عمل میرا صحیح بھی ہے یا غلط بھی؟ تو ہمیں بھی اس کا احساس کا پیدا ہو جانا یقیناً یہ ہمیں کامل مومن کی طرف، کامل مومن بننے میں رہنمائی کرنے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کیا میرے عمل میں کوئی کمی ہے؟ تم مجھے دیکھنا، اگر میں کوئی غلط کام کروں مجھے ٹوکنا۔ یہ صحابہ کی عادت بنی ہوئی تھی۔ اس لیے میرے دوستو، میں آپ کو بتانا جو چاہ رہا تھا
اصل بات یہی بتانا چاہ رہا ہوں، کامل مومن وہ ہوتا ہے جب موقع اسے ملے وہ غنیمت جانتا ہے اور اس موقع سے ایسا فائدہ اٹھاتا ہے جیسا بشر حافی نے اٹھایا، فوراً توبہ کی اور توبہ کر کر شراب کی بوتل پھوڑ دی اور وہیں سے گھر گئے، غسل کیا، غسل کرنے کے بعد پورا وقت اپنے اللہ سے آہوازاری کے ساتھ توبہ کرنے میں گزار دیا۔ جب رات آئی، رات میں سجدے میں گر گر کر کہنے لگے، او میرے پیارے اللہ، او میرے پیارے اللہ، ایک مرتبہ میں نے آپ کا نام اٹھا دیا، آپ نے تو اپنا ہی بنا لیا، میں تو ساری زندگی گناہ پر گناہ کرتا رہا، او اللہ جی مجھے معاف فرما دیجئے۔ تو جب حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی توبہ اللہ رب العزت کو پسند آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا زبردست ولی بنا دیا کہ بشر حافی جب شراب کے نشے میں ایک راستے سے چلتے تھے تو اس راستے پر شراب کے نشے میں چلتے تھے، شام کے وقت بچے وہ راستہ چھوڑ دیتے اور راستہ چھوڑنے کے بعد کہتے بھاگو بھاگو جہنمی آ رہا ہے۔ جہنمی اس لیے کہتے تھے کہ نشے میں آدمی ایسی باتیں کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، الزام لگاتا ہے، نجاست میں گرتا ہے اور پھر لوگوں کو یہ باتیں پسند نہیں آتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ کہتے تھے کہ بھاگو بھاگو کہیں یہ جہنمی کا سایہ ہم پر گر جائے گا تو ہم پر بھی جہنم کے اثرات پڑے گے، گناہ کے اثرات پڑے گے، ہم بھی جہنم میں چلے جائیں گے۔ کوئی نوجوان آتا راستہ بدل دیتا، عورت آتی وہ پردہ گھر کا پردہ بند کر دیتی، اس کی نظر گھر میں پڑے گی، اس کے نظر کے برے اثرات ہمارے گھر میں پھیلیں گے۔ لیکن میرے دوستو، جب انہوں نے سچی پکی توبہ کی، رات میں اللہ کو منایا تو اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت ان کو ایسی ولایت، ایسا مقام، ایسا مرتبہ عطا فرمایا کہ جب بشر حافی کچھ عرصے کے بعد اسی راستے سے گزرنے لگے تو لوگ ان کے قریب آ رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، کوئی پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پیروں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کر سر پر ڈالتے اور کہتے ہیں اللہ کے اس ولی اور اس نیک بندے کے پیروں کے نیچے کی مٹی کو اپنے آنگ پر ڈالیے، بدن پر ڈالیے، ہو سکتا ہے اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی ہمارے بدن پر لگ جائے اور اللہ تعالی ہمیں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ لوگ بوسے لے رہے، دعاؤں کی درخواست کر رہے، ہاتھوں کو چوم رہے، گھر سے مستورات چھپ چھپ کر اس چہرے کو دیکھ کر کہتی ہے یہ اللہ کے ولی کا چہرہ ہے، اس چہرے کو دیکھ کر دعائیں کرے، اللہ دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ یوں اللہ نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ بس بات یہ تھی کہ اللہ کے سامنے انہوں نے سچی پکی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات کو بدل دیا۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے طلباء سے کہا مجھے ایسا لگتا ہے آج اللہ کے بہت بڑے ولی بشر حافی کا انتقال ہو چکا ہے۔ طلباء نے کہا حضرت آپ کو کیسے معلوم پڑا؟ نہ کوئی ڈاکیہ آیا، نہ کوئی خبر دینے والا آیا، نہ کوئی چٹھی آئی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو انہوں نے کہا بشر حافی جس راستے سے چلتے تھے وہ ننگے پیر چلا کرتے تھے، چپل جوتی پیر میں نہیں ہوتی تھی، ننگے پیر سڑک پر چلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سڑک پر زندگی گزارنے والے جناتوں، انسانوں، چرندوں اور پرندوں میں یہ اعلان کر دیا تھا ہمارا دوست، ہمارا پیارا بندہ اس راستے سے گزرتا ہے۔ اے جنوں، اے انسانوں، اے چرندوں، اے پرندوں، اے درندوں، اے مویشیوں،
اس راستے پر نجاست کو نہ پھیلانا، مینگنیوں کو نہ گرانا، نہ نجاست اور ناپاکی کو، گندگی کو نہ پھیلانا، اس لیے کہ اس راستے پر سے میرا دوست اور ہمارا ولی اور ہمارا اچھا اور صالح بندہ گزرتا ہے، کہیں اس کے پیر میں نجاست نہ لگ جائے۔ تو جب تک بشر حافی، حضرت حسن بصری نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس راستے سے بشر حافی گزرتے تھے، اس راستے پر کبھی بھی کسی انسان کو میں نے پیشاب کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بکری اگر مینگنی گرانا چاہتی تو میں نے دیکھا کہ بکری بکری سے کہتی، ایک آواز ہوتی جو بزرگوں کو سمجھ میں آتی ہے، بزرگوں کی باتیں بڑی ہوتی ہے، انشاءاللہ کسی موقع سے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پرندے پرندوں سے اور بکریاں بکریوں سے اور جن جن سے کہتے، یہ راستے پر نجاست اور گندگی مت پھیلاؤ، یہ اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی کے چلنے کا راستہ ہے، اللہ ناراض ہو جائے گی۔ آج میں نے دیکھا کہ ایک بکری نے مینگنی گرا دی، اس راستے پر نجاست گر گئی، تو ایسا لگتا ہے اس راستے پر چلنے والا اللہ کا ولی اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ اللہ نے ایک نعمت کی قدردانی کرنے اور اس نعمت پر شکر اور توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا تھا۔ آخری بات، اللہ نے ان کا مرتبہ کتنا بلند کیا تھا بشر حافی کا؟ کتابوں میں یہ بات بھی ملتی ہے، بشر حافی سے کسی نے کہا، مختلف باتیں ملتی ہے، جس میں سے ایک قول یہ بھی ملتا ہے، بشر حافی سے کسی نے کہا تو آپ اپنے پیر میں چپل کیوں نہیں پہنتے ہو، جوتی کیوں نہیں پہنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، کیا تمہیں نظر نہیں آتا ہے آسمان سے اللہ کا نور زمین پر اتر رہا ہے، جس نور کو میں اترتے ہوئے دیکھوں اس نور پر میری گندی اور ناپاک جوتی اور چپل گر جائے، بشر حافی کو برداشت نہیں ہے، اس لیے بشر حافی نے چپل اور جوتی پہننا بند کر دیا ہے۔ یعنی اپنی آنکھوں سے ان کو اللہ کا نور نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو نعمت کی قدر دانی پر نواز دیا کرتے ہیں۔ گویا آج کی رات بھی یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نعمت ہے۔ آج کی رات بھی انعام امت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کا احساس تھا، اللہ تعالیٰ نے شب قدر دے دی، لیکن شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اب اس کو تاک راتوں میں تلاش کرنا ہے، امت کی ذمہ داری ہے۔ یوں تو رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ، اور اس مقدس مہینے میں اخیر عشرہ مقدس، اور اس اخیر عشرے میں تاک راتوں میں اللہ رب العزت نے جو رات کو چھپا کر رکھی ہے اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ یعنی تاک راتوں میں مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے گر کر صلاۃ التسبیح کی شکل میں، صلاۃ التوبہ کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، تسبیح کی شکل میں، اور استغفار اور درود اور کثرت عبادت کی شکل میں اللہ کو منانا ہے۔ یہی نعمت کی قدردانی ہے۔ اگر ہم نے اس رات کو عبادت کی رات اور شب قدر کی رات نہیں بلکہ صرف لہو و لعب اور جاگنے کی رات اور فضول گپ شپ کی رات بنا لیا، میرے بندو، جو اللہ نوازنا چاہتا ہے، جو بگڑی بنانا جانتا ہے، جو اللہ انعامات دینا جانتا ہے، وہی اللہ بندے کو خسارے میں بھی ڈالتا ہے، وہی اللہ بندوں کو پریشانیوں میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے اس رحیم اور کریم اللہ سے ڈریے اور اپنی زندگی کو بدلیے۔ زمانہ بڑی تیزی سے مسلمانوں پر جو حالات آ رہے ہیں، یہ زمانہ یہی کہہ رہا ہے، اے مسلمانوں اب تم اپنے آپ کو بدل لو، اگر تم نے نہیں بدلا تو اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔
اس لیے میں آپ کو آج کی رات یہ پیغام دوں گا، رمضان کے مہینے کی قدر کیجئے۔ جنہوں نے اب تک روزے نہیں رکھے وہ قضا کی نیت کرے اور بقیہ رمضان میں روزے رکھے، راتوں کو جاگ کر گزارے، اپنے محبوب اللہ کو منائے۔ اگر ہم نے اس رات میں اپنے محبوب اللہ کو نہیں بنایا تو ہم اپنے نبی کے سامنے کیسے کھڑے ہوگے؟ ہم اپنے اللہ کو کیسے چہرہ دکھائیں گے؟ امتوں کے سامنے جائیں گے، وہاں پر ہم اپنے اللہ کے سامنے جا کر اپنے اللہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ اس حشر کی رسوائی سے، قبر کے عذاب سے، پل صراط کی سختی سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ کا حقیقی بندہ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے جو مواقع دیے ہیں، ان مواقعوں میں خوب عبادت کیجیے، خوب دعائیں کیجیے، خوب اللہ کو منائیے۔ آج ہم اللہ کو منانے کی نیت سے بیٹھے ہیں میرے بھائیوں، اب ہم ایسا بیٹھ جائیے جیسے ایک مجرم کو پتا چلتا ہے کہ تھوڑی دیر میں پھانسی ہونے والی ہے، وہ سب بھول جاتا ہے، اسے اپنی موت یاد آتی ہے، اس کی گردن جھک جاتی ہے، اس کو اپنے جرم کا احساس ہو جاتا ہے، کاش میں یہ گناہ نہ کرتا تو میں پھانسی کے پھندے پر نہ لٹکتا، مجھے یہ سزا نہیں ملتی۔ وہ اپنی زندگی پر نادم اور شرمندہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آج ہم بھی توبہ کی رات منائیں، اپنی گردنوں کو جھکائیں اور اپنے اللہ کے سامنے آہوازاری کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کر اپنے اللہ کو منائیے۔ یا اللہ کے مرضی کے خلاف گزارا ہے؟ جب بندہ اپنے من میں جھانکتا ہے اس کو اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے، اس لیے اپنے اندر جھانکے اور دیکھے کیا ہم واقعی وہ بندے ہیں کہ ہم اللہ کو پسند آ جائیں، یا ہم وہ بندے ہیں جو اللہ کے در سے دھتکارے جائیں۔ اس لیے اپنی گردنوں کو جھکائے اور اپنی زندگی کے ایک ایک دن کو، ایک ایک لمحے کو یاد کریں اور سوچے مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں نے کیا کیا۔ جب گناہ یاد آ جائے ہم اپنے اللہ سے دل ہی دل میں کہے اللہ میری توبہ ہے، اے پروردگار عالم میری توبہ ہے، میرے اس جرم کو، اس گناہ کو معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اس طرح سے ایک ایک گناہ کو یاد کر کر اللہ سے معافی مانگتے جائیے، استغفر اللہ دل سے کہیے۔ میرے پیر و مرشد حضرت مفتی محمد انعام الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ استغفار اس طرح کیجئے، اللہ کے سامنے توبہ اس طرح کیجئے کہ میرے بدن کا ہر وہ حصہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے جس نے گناہ کیا۔ اگر آنکھوں نے گناہ کیا ہے، غلط دیکھا ہے، تو آنکھیں بھی کہہ رہی ہے استغفر اللہ، زبان تو کہتی ہے، کان سنتے ہیں، لیکن احساس ہونا چاہیے کہ میری آنکھیں بھی کہہ رہی ہے استغفر اللہ۔ کانوں نے غیبت سنی، جھوٹ سنا، بہتان سنا، تو ہمارے کان بھی کہہ رہے استغفر اللہ۔ اللہ ہمارے کانوں کی توبہ، آنکھوں کی توبہ، ناک کی توبہ، زبان کی توبہ، منہ کی توبہ، ہماری گردن کی توبہ۔ کئی گردن سے اشارہ کیا ہوگا، کئی ہم نے ہاتھوں سے اشارہ کیا ہوگا، کسی کا دامن داغدار کیا ہوگا ہاتھوں سے، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کا ناحق مال چھینا ہوگا، چوری کی ہوگی، کسی کی عزت اچھالی ہوگی۔ ہمارے ہاتھ کی انگلیاں، پورے ناخن، ایک ایک چیز اللہ کے سامنے کہہ رہی اللہ میری توبہ معاف کیجیے۔ دل میں کسی کے بارے میں کوئی خیال آیا ہوگا، دل کہہ رہا ہے اللہ میری توبہ۔ بدن کا ایک ایک حصہ توبہ توبہ کر رہا ہے۔ اس طرح تھوڑی دیر اور پھر جہاں پر گناہ یاد آ جائے آنسوؤں کو بہا لے،
اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو پھر سوچے آج اگر مجھے رونا نہیں آیا تو کب رونا آئے گا؟ اس وقت جب میں قبر میں جاؤں گا، فرشتہ مجھے یہ کہہ کر مارے گا، او ظالم، آنکھیں تو تجھے اللہ نے رونے کے لیے، قرآن دیکھنے کے لیے دی تھی، تو گناہ پر گناہ کرتا رہا۔ فرشتہ آنکھیں پھوڑ دے گا، اس وقت کا رونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ آج روئے گے احساس کے ساتھ تو اللہ رحم کر کر گناہ کو معاف کر دے گا۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، حضرت مفتی انعام الحق صاحب دامت برکاتہم، کہ جب بندہ اللہ کے سامنے آہوازاری کے ساتھ، ندامت کے ساتھ آنسو بہاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو صرف معاف نہیں کرتے بلکہ اس کے گناہ کو جلا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ حکومت والے اگر کسی چور کو پکڑتے ہیں، کسی مجرم کو، گناہگار کو پکڑتے ہیں، تو اس کے گناہ کو اس کے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے۔ اور جب اس کو رہا کرتے ہیں وہ جیل سے، تو کہتے ہیں کہ اب تمہارا گناہ معاف ہو گیا، سزا مل گئی، لیکن ڈائری میں اس کے گناہ کو محفوظ کر کر رکھ دیتے ہیں، لکھ کر رکھتے ہیں۔ جب بھی اس علاقے میں چوری ہوتی ہے تو پولیس والے، حکومت والے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی چور ہے، اس سے پہلے اس نے ایسی شرارت کی، پہلے اس کی تحقیق کرو، وہ کہاں ہے، اس نے کیا ہوگا، پہلے اس کے پاس جب۔ لیکن اللہ کا معاملہ عجیب ہے، اللہ کا بندہ جب آنسو بہاتا ہے، سچی پکی توبہ کرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتے بلکہ فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں اس کے گناہ کو مٹا دو، جلا دو۔ وہ رجسٹر جب جل جائے گا تو قیامت میں اس گناہ کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے آج کی رات جہاں گناہ یاد آ جائے اللہ کے سامنے رو لو، رو لو، آج رو لو۔ آج اگر نہیں روئے گے تو سمجھو میرے سینے میں دل نہیں ہے، میرے سینے میں ایک پتھر کا ٹکڑا ہے، پتھر کی سل ہے۔ کہیں ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا کہ ان کو احساس نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے ان کے دلوں پر تالا لگا دیا ہے، ان پر ایمان کی، توبہ کی، اللہ کی، نبی کی بات اثر نہیں کرتی، اس لیے وہ توبہ بھی نہیں کرتے، احساس بھی ان کے پاس نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی سوچے کہ ایسا تو نہیں کہ میں ان لوگوں میں سے ہو گیا جن کے دلوں پر اللہ نے تالا لگا دیا کہ اللہ اب میری توبہ ہی قبول نہیں کرے گا۔ تو اس بات پر رونا ہے کہ مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا ہے، میں نے جرم کیا، اللہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں نے اللہ کی نافرمانی کی اور میں اللہ سے معافی مانگنے آیا اور مجھے رونا بھی نہیں آ رہا ہے، اللہ کو منانا بھی نہیں آ رہا ہے۔ جو اللہ ایک آنسو کو دیکھ کر مان جاتا ہے، بندے کے ٹکڑے کو سن لیتا ہے، آج اس کے در پر حاضر ہونے کے بعد اس کو میں منا بھی نہیں پا رہا ہوں۔ کہ ایسا تو نہیں اللہ نے ہمیشہ کے دشمنوں میں میرا نام لکھ دیا، تو اس بات پر رونا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمنوں کی فہرست میں، دشمنوں کے لسٹ میں اللہ نے میرا نام لکھ دیا ہو۔ اس بات پر رونا ہے۔ آج روئے گے انشاءاللہ تو ہماری یہ رات مغفرت کی رات بن جائے گی، ہماری یہ رات رمضان کی برکتوں کی اور انواروں کو لوٹنے کی رات بن جائے گی، ہماری یہ رات کامیاب رات بن جائے گی۔